اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم سلام کرنے کے احکامات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پارہ 5واں سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 86 ہے۔ فرمایا رب عز و جل نے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا کم از کم وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، اول اس میں یہ ہے کہ جو اسلام میں طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے السلام علیکم، کم از کم یہ ہے، ورنہ بڑھا کر کہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں۔ تو ناظرین، یہ مکمل سلام ہے، کمپلیٹلی سلام ہے، اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں، اور کم از کم منیمم السلام علیکم۔ یہ جو ناظرین ہاتھوں کے اشاروں سے کیا جاتا ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہاں یہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص بہت دور ہو اور آپ بھی دور ہیں، وہاں تک پہنچنا اتنا ممکن نہیں ہے، تو ہاتھ کے اشارے سے کر دیا، سلام کر دیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن قربت ہو، قریب ہیں، تو اس صورت میں ناظرین پھر جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مصافحہ بھی کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم منہ سے یہ الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جانتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، نہیں جانتے تو سلام نہیں کرتے۔ ناظرین، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو سلام کیا کریں، کہ یہ سنت کریمہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو آپ ان کو سلام ارشاد فرمایا کرتے۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کوئی سلام نہیں ہے، بلکہ سام کا مطلب تو تباہی ہے، سام کا مطلب تباہی، ہلاکت ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ بجائے دعا کے آپ کی طرف سے بد دعا بن جائے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ غلطی میں کہہ رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ دوسروں پر آپ تباہی کی دعا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یہ صحیح الفاظ ہیں۔ اچھا، دور سے اس طریقے سے ہاتھ جوڑنا اور اس طریقے سے اشارے کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو سلام کرنا ہے اور مصافحہ کرنا ہے تو مصافحہ کیجیے، سلام کیجیے۔ دور سے اس طریقے سے کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ جو اسلامی طریقہ ہے وہ سلام کا وہی جو ہم نے عرض کیا۔ اب ناظرین یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے، ضروری ہے، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور جواب میں افضل یہ ہے، اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم کہا تو جواب میں افضل یہ کہ کچھ الفاظ بڑھا دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو جواب میں اور بڑھا کر کیجیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر ناظرین سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تو جواب بھی اس کا یہی ہوگا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے زیادہ الفاظ مشروع نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین کچھ اس میں جو ہے وہ احکامات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
استنجا کرتے وقت کوئی استنجا کر رہا ہے، واش روم میں ہے، باتھ روم میں ہے، تو اس کو سلام نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو شخص خطبہ یعنی عیدین کا خطبہ، جمعے کا خطبہ ہے اس میں شامل ہے تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا حدیث پڑھا رہا ہے یا مذاکرہ علم ہے یا اذان یا تکبیر میں مشغول ہے تو اس صورت میں بھی ان کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کرے تو ان پر جواب دینا لازمی نہیں ہے۔ کوئی شخص حرام کام میں ہے، شطرنج میں ہے اور کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہے یا گانے بجانے میں ہے تو اس صورت میں بھی، یا کوئی برہنہ ہے، اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ناظرین، آدمی جب گھر میں داخل ہو تو زوجہ کو بھی سلام کرے، گھر والوں کو بھی سلام کرے، کیونکہ عام طور پر ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں لیکن گھر میں داخل ہو کر ہم کہتے ہیں بیوی کو سلام کرنا لازمی نہیں ہے یا ماں باپ کو نہیں، جو بھی ہے سلام کیا جائے، یہ سنت ہے۔ تو گھر پر جائیں تو بیوی کو بھی سلام کریں، بچوں کو بھی سلام کریں اور بڑوں کو بھی سلام کریں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو سلام کرے، کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بائک پر جا رہا ہے اور کوئی سائیکل پر جا رہا ہے تو بائک اچھی سواری، تو بائک والے کو چاہیے کہ وہ سائیکل والے کو سلام کرے۔ کوئی بائک پر جا رہا ہے اور ایک شخص گاڑی میں جا رہا ہے تو گاڑی والے کو چاہیے، کار والے کو چاہیے کہ وہ بائک والے کو سلام کرے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، جو پیدل چل رہا ہے تو اسے چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرے، اور چھوٹے اور بڑے اگر ایک جگہ جمع ہیں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام میں پہل کریں، اور تھوڑے لوگ ہیں وہاں پر زیادہ لوگ ہیں تو تھوڑوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ کو سلام کریں۔ یہ کچھ سنت طریقے تھے، احکامات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ سلام کرنا یہ اتنا عظیم کام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام کی مجھے بہترین بات بتائی ہے کہ جو کام میرے لیے بہترین ہے، تو دو چیزیں ارشاد فرمایا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سلام عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 104 and 105 ہے، 104 نمبر آیت اور 105 نمبر آیت، دونوں آیات کریمہ آج انشاءاللہ ہمارے سبق میں شامل ہوں گی۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نؤخره الا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ معدود پڑھیں گے، وقف کی صورت میں معدود پڑھا جائے گا۔ علامت وقف اندر 104 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 104 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ بِإِذْنِهِ وقف کی صورت میں بِإِذْنِهِ پڑھیں گے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکنا جائز ہے۔ شقی و سعید پڑھیں گے، وقف کی صورت میں شقی و سعید پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 105 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 105 105 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ وا ایک کلمہ اور ما دوسرا، نؤخر تیسرا، ہو چوتھا، الا پانچواں، لی چھٹا، اجل ساتواں، معدود آٹھواں، یوم دسواں، یاتی گیارہواں، لا تکلم، لا تکلم، لا جو ہے وہ، بلکہ دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں ناظرین۔ واو ایک کلمہ، ما دوسرا، نؤخر تیسرا، ہو چوتھا، الا پانچواں، لی چھٹا، اجل ساتواں، معدود آٹھواں، یوم نواں، یاتی دسواں، لا گیارہواں، تکلم 12واں، نفس 13واں، بی 14واں، اذنی 15واں، فا 16واں، من 17واں، شقی جو ہے وہ 18واں اور سعید 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، نؤخر میں ناظرین حمزہ پر زبر ہے
تو نؤخر نوخر نہیں پڑھیں گے حمزہ کی آواز کے ساتھ نؤخر. را پر پیش ہے, را پر زبر یا پیش ہے تو پر پڑھتے ہیں, زیر تو باریک پڑھتے ہیں, یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. اور ہو میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے, مد منفصل ہے, مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے, اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ علیحدہ علیحدہ معدود علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. اجل میں لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے, اسے میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا, اور یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا. لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ یہاں وقف کریں گے تو معدود پڑھیں گے. یوم یأتی یأتی میں حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. یأتی لا تکلم نفس الا بِإِذْنِهِ یہ سب علیحدہ ہیں, ملا کر پڑھیں گے بِإِذْنِهِ. وقف کریں گے تو بِإِذْنِهِ پڑھا جائے گا. فا منہم تینوں علیحدہ ہیں, ملا کر پڑھیں گے فمنہم. شقی و سعید شقی میں یا پر 2 پیش کی تنوین ہے, 2 پیش کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے, اور یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ لاگو ہوگا. فمنہم شقی نہیں شقی و سعید, یہاں وقف کریں گے تو شقی و سعید پڑھا جائے گا. چلتے ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون کون سے, ان کی نشاندہی بھی ہوگی, تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب, کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا سبق ہم لکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نؤخره الا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ بإذنہ فمنہم شقی و سعید. یہ آیت نمبر 104 اور 105. تو ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ہو ضمیر پہلا اسم ہے, اور دوسرا اسم ناظرین اجلن, تیسرا معدودن, چوتھا یوم, اور پانچواں نفسن, چھٹا اذن, اور یہاں پر ہی میں نمبر 1 ہی آئے گا. اور یہاں پر ناظرین آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر بھی نمبر 1 ہی آئے گا کیونکہ ضمیر ہے, ضمیر پہلے گزر چکی ہے. اور یہاں پر نمبر 7 شقی اور سعید میں نمبر 8. یہ 8 اسماء ہیں. نمبر 1 ہو اور ہی اور ہم. نمبر 2 اجلن, نمبر 3 معدودن, اور نمبر 4
یوما اور نمبر 5 نفسن نمبر 6 اذن اور نمبر 7 شقیٌ اور نمبر 8 سعید۔ ناظرین و سامعین، یہ 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے نؤخر، دوسرا ہے یأتی، تیسرا تکلموا، نؤخر، یأتی اور تکلموا۔ اچھا جی، یہ 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ما، تیسرا الا، چوتھا لی، پانچواں لا اور الا گزر چکا ہے نمبر 3 میں، چھٹا بی، ساتواں فا، آٹھواں من اور واو گزر چکا ہے۔ تو 8 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 الا، نمبر 4 لی، نمبر 5 لا، نمبر 6 بی، نمبر 7 لا، بلکہ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 الا، نمبر 4 لی اور نمبر 5 لا اور نمبر 6 بی ہے اور نمبر 7 فا اور نمبر 8 من۔ تو کل ملا کر ناظرین یہ 8 حروف ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 8 اسماء 3 افعال، 8 اور 3 11 اور 8 حروف، تو کل ملا کر کتنے کلمات ہوئے؟ 19 کلمات ہوئے، کل ملا کر 19 کلمات ہوئے۔ چلے جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں۔ اچھا، ہو کہیں گے تو پیش الٹا پیش، اور ہی کہیں گے زیر اور کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یہم اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ اجل کا معنی ہوتا ہے وقت، اجل کا معنی ہوتا ہے مدت یا وقت، اور دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اجل جو ہے ناظرین، اس کی جماعتی آجال، اجل وقت اور مدت، آجال بہت سے اوقات، بہت سی مدتیں۔ موت کو بھی اجل کہتے ہیں نا کہ اجل آنی ہے، تو موت کو بھی اجل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ اردو میں بھی ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں موت کے معنی میں۔ معدود مفعول کے وزن پر ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے، کھایا گیا، سنا گیا، جانا گیا، یہ عام طور پر اس میں مفعول کا معنی ہوتا ہے۔ اور یہ ناظرین اس کا معنی ہوگا معدود۔ معدود کا معنی ہوتا ہے شمار کیا گیا یا گنا گیا،
شمار کیا گیا یا گنا گیا۔ اس کے بعد یوم ہے، یوم کا معنی دن ہے، ایام اس کی جمع ہے، یوم ایک دن، ایام بہت سے دن، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، نفسن، نفسن کا معنی جو ہے وہ ویسے نفس کا معنی یہاں پر جو ہے وہ شخص کے معنی میں ہے، نفس یعنی ذات یا شخص، اور نفوس، انفس اس کی جمع آتی ہے۔ نفس، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، ان تمام معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر ذات کے شخصیت کے معنی میں ہے۔ یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نفوس بھی اور نفس بھی۔ اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت، اذن کا معنی اجازت بھی ہوتا ہے، اذن بعض اوقات حکم کے معنی بھی آتا ہے، اور یہاں پر اجازت کے معنی میں ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا اذن ہے کہ میں یہ کام کروں؟ شقی، شقی کسے کہتے ہیں؟ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور اس کا اپوزٹ آتا ہے سعید، سعید کہتے ہیں نیک بختو، ہم کہتے ہیں نا عید سعید، یہ آپ کے لیے نیک بختی ہو جائے، ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا سعید ہے یعنی نیک بخت ہے، تو یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ نؤخرو، نؤخرو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم تاخیر کرتے ہیں، یا ہم تاخیر کریں گے، یا ہم پیچھے رکھتے ہیں، یا ہم پیچھے رکھیں گے، اور یہاں پر ما داخل ہو رہا ہے، ما نفی کا معنی دے رہا ہے، اور ناظرین ما نؤخرو کا معنی کیا ہوگا کہ ہم پیچھے نہیں رکھتے یا ہم تاخیر نہیں کرتے۔ اخر یؤخر تاخیر، تاخیر جو ہے دیر کرنا، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مصدر ہے۔ یاتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا وہ آئے گا۔ تکلموا فعل مضارع معروف صیغہ، تکلموا فعل مضارع معروف صیغہ واحد، صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے بلکہ ناظرین یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ بات کرے گی، وہ بات کرتی ہے یا وہ بات کرے گی، اور یہاں پر ناظرین چونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نفس ہے، تو نفس کی وجہ سے یہ صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے، تو لا یہاں پر داخل ہے، تو لا تکلموا کا معنی کیا ہوگا؟ بات نہیں کرے گی، لیکن چونکہ نفس ہے تو اس لیے اس کا معنی یہ ہوگا بات نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ نفسن کوئی شخص، بات نہیں کرے گا کوئی شخص۔ اچھا جی، اب اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور، ما حرف نفی کے لیے، اس کا معنی ہے نہیں، الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی لیکن مگر دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے۔ اس کے بعد لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے۔ لا حرف نفی، اس کا معنی ہے نہیں۔ بی ساتھ، مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ فا کا معنی پس، تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ تو ناظرین کل 19 کلمات میں 7 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اجل، نمبر 2 یوم، نمبر 3 نفس اور نفوس، نمبر 4 اذن، نمبر 5 سعید، نمبر 6 نؤخر میں تاخیر، نمبر 7 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما نون پیش نو، حمزہ خا زبر اخ، خا زیر خی، را پیش رو، ہا الٹا پیش رو، وما نؤخر، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا لام زیر لی، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام میم دو زیر لم، میم عین زبر مع، دال واو پیش دو، دال دو زیر دن، لی اجل معدود، یہاں وقف پڑھیں گے تو معدود پڑھیں گے۔ یا واو زبر یوم، میم زبر ما، یوم، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یاتی، لام زبر الف زبر لا، تا زبر تا، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، میم پیش مو، لا تکلموا، نون فا زبر نف، سین دو پیش سن، نفسن، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، با زیر بی، حمزہ دال زیر اذ، نون زیر نی، ہاں کھڑی زیر ہی، باذنی، باذنی ہی، یہاں وقف پڑھیں گے تو باذنی پڑھیں گے۔ فا زبر فا، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، فمنہم، شین زبر شا، قاف یا زیر قی، یا واو دو پیش یوں، واو زبر وا، سین زبر سا، عین یا زیر عی، دال دو پیش دن، شقیون و سعیدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو شقیون و سعید پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین اب ہم چلیں گے تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور ما نہیں، نؤخرو ہم پیچھے رکھتے ہیں، ہو اسے، الا مگر، لی کے لیے، اجل مدت معدود گنی ہوئی، یوما دن، یاتی آئے گا، لا تکلمو کوئی بات نہیں کرے گا، نفسن کوئی شخص، الا مگر، بھی ساتھ، اذنی اجازت ہی اس کی یعنی اللہ کی، فا پس، من سے، ہم ان، شقی بدبخت، وا اور سعید نیک بخت. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. ہم اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت. ہم اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ کیا فرمایا جا رہا ہے. تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر جو ہے وہ 103 کی 103 کی کہ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن حاضر ہوں گے. ناظرین و سامعین، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم اس دن کو معین مدت تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. اب یہاں پر اس آیت میں قیامت کا ذکر ہے. قیامت کے وقوع کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو پیدا فرمایا اور وہ فاعل مختار ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، دیکھیں بڑی پیاری دلیل ہے، جب وہ اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو فنا کیوں نہیں کر سکتا؟ فنا بھی کر سکتا ہے. اور فنا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کئی لوگ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی سزا نہیں ملتی. کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے
ایک شخص، کئی لوگ مجھے کہتے ہیں یار ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم حلال کماتے ہیں، حرام نہیں کماتے، ہم رشوت سے، سود کے لین دین سے ہم دور رہتے ہیں، ہم کسی کو ستانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ہم ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر آزمائش آ جاتی ہے۔ لیکن میں اس بندے کو دیکھتا ہوں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ رشوت بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی، سود بھی، ساری چیزیں چل رہی ہیں، اسے تو کچھ نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں کا دل بھی دکھاتا ہے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب ناظرین یہ دیکھیں، فرمایا کہ فنا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، انہیں اس پر بظاہر کوئی سزا بھی نہیں ملتی، اور کئی لوگ ظلم سہتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی جزا نہیں ملتی، اور ظالم کا بغیر سزا کے رہ جانا اور مظلوم کا بغیر جزا کے رہ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ اس جہاں کے بعد کوئی اور جہاں ہو جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کی جزا ملے، اور جزا اور سزا کے عمل سے پہلے ضروری ہے کہ اس جہاں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اور جب تک یہ جہاں باقی رہے گا عمل ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے مسجد بنائی، جب تک وہ مسجد زمین پر قائم رہے گی، لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، اس شخص کی نیکیوں کا سلسلہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی برا کام کرتا ہے، کسی نے کوئی برائی کا اڈہ کھولا ہے اور اس کے بعد وہ مر گیا، تو اب وہ برائیاں ہو رہی ہیں اور اسے اس کی سزا مل رہی ہے، اور جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جا رہی ہیں، اور یوں لوگوں کے اعمال کا سلسلہ دنیا رہتی دنیا تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ پوری دنیا ختم نہ ہو جائے، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر جزا جو یعنی اعمال کی دنیا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جزا اور سزا کا تصور ہے، اور جزا اور سزا کے نظام کو برپا کرنے سے پہلے قیامت کا آنا ضروری ہے۔ پھر ناظرین نے بھی فرمایا کہ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، اور جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے، بعض نیک بخت۔ اس سے مراد کیا؟ بدبخت کون ہوں گے، نیک بخت کون ہوں گے، کون اس کی بارگاہ میں اس کے اذن سے کلام کر سکے گا، کون کلام نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس قیامت کو مؤخر کیوں کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ صحیح وال سے جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نؤخرہ الا لأجل معدود یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ چلیں جزاک اللہ۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وما نؤخرہ، اس کو صحیح پڑھیں، دوسرا یوما نہیں، یوما، یاتی نہیں، یاتی، لا تکلم نفس الا باذنہ، ٹھیک ہے، اس کو ذرا صحیح پڑھ لیجئے گا۔ اور فمنہم شقی وسعید، فا منہم نہیں، فمنہم، تو ذرا سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی آپ کو بہت بہت جمعہ جزاک اللہ، مبارک۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نؤخرہ الا لأجل معدود یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ پاکستان سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نؤخرہ الا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ ہم نے اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں،
جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض ان میں سے باقی ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا، ہم نے نہیں، ہم اس دن کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. شقی و سعید. شقی وسعید. آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی آپ کی ایج عمر کتنی ہے؟ 65. ماشاءاللہ آپ کی ہمت ہے، بہت اچھا سنایا آپ نے، اور اس سے پہلے بھی جوائن کیا تھا اور کافی امپروو آپ نے مطلب ماشاءاللہ بہت اچھی پریکٹس کی ہے. بس باقی آپ نے صحیح پڑھا. یوما، اس کو یوما ماں کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، یوما یاتی نہیں، یوم یاتی. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا انشاءاللہ آپ پریکٹس اور کریں گے، آپ کا پڑھنا مزید انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب آمنہ تانزیہ والا سے. آمنہ سنگلا والا سے. جی بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. چلو سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم یوم نفس یأتی. إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. بیٹا باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا. یا تی کو کھینچے گے نہیں تاکہ نیچے زیر یا تی لا تکلمو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نؤخره الا لاجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه ومنهم شقی وسعید. ہم اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور جس تاریخ کا چاہیے، جس ڈیٹ کا چاہیے سرچ کیجیے. اس سے مستفیض ہوں، اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.